ذکر آل رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر کتال پور شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے۔ یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو۔ سب یہاں آ سکتے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ رجس یہاں آئے۔ پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے۔ برادر اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو آج سے 1430 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، جس میں رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ بھی قرار دیا گیا، جس میں ایک ایک نیکی کا اجر 7,000 نیکیوں کے برابر قرار دیا گیا، جہاں رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر خود تشریف لا کر خود صدا دیتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے رحمت کا طلبگار ہو، میں اسے رحمت عطا کروں، کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے مجھے مغفرت عطا کروں، کون ہے جسے رزق کی تلاش ہے مجھے بے پناہ رزق عطا کروں، کون ہے جو بیمار ہے جسے شفا چاہیے میں شفا عطا کروں۔ اللہ رحیم و کریم رمضان المبارک کے ان مقدس راتوں میں پہلے آسمان پر صدا دے رہا ہے کہ مانگنے والوں مانگو، اور سارا عالم اسلام مانگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی میں ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، بھری پڑی ہیں، تراویحیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں، نمازیں با جماعت ادا کی جا رہی ہیں، لیکن تیل مہنگا ہو رہا ہے، آٹا مل نہیں رہا، چینی ناپید ہو چکی ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بیماریوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، ہماری سڑکیں خراب، ہماری بجلی نہ ہونا، ہر ایک طرح کی مصیبت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جبکہ اللہ صدا دے رہا ہے کہ مانگو۔ ہم مانگ بھی رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اس لیے کہ 1430 سال پہلے جو اسلام کی میڈیسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دی تھی،
جس کی شفا اتنی سی کہ 23 سال میں پورا عرب کا پینا سولا اس دوائی کو استعمال کر کے صحت مند ہو گیا تھا، آج 1400 سال کے بعد دوائی وہی ہے، اثر نہیں ہو رہا۔ اس میں غور کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بوٹل تھی وہ تو اسلامی بوٹل ہے، لیکن اصل دوائی کسی نے چوری کر کی نمبر 2 دوائی اس میں ڈال دی ہے، اور نمبر 2 دوائی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کراٹے کی ہو یا کوئی اور ہو، آپ سپرے کرتے جائیں پھٹی سے کوئی کیڑا مرتا ہی نہیں۔ تو کہیں اسلام کی اس بوتل میں کہیں اور دوائی تو نہیں ڈال دی گئی؟ اس پر غور کرنا ہے۔ اور واحد ایک مجمع ہے شیعہ نے حیدر کرار کا، یہاں یہ انالیسس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اور جگہ یہ انالیسس نہ کوئی کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے، نہ کسی کے پاس وقت ہے، اور نہ کسی کو آتا ہے کہ اس کو انالیسس کرے کہ جو بیماریاں امت مسلمہ کو لگ چکی ہیں اس کی تشخیص کیا ہے، ہماری جو بیماری ہے اس بیماری کا حل کیا ہے، ہمیں جو روگ لگ گئے ہیں نفاقی کے، دہشت گردی کے، قتل کر دینے کے، پورے عالم اسلام کو بدنام جس طرح کیا جا رہا ہے، وہ بھی اسلامی نام لے کے اسلامی چہرے والوں نے جس طرح ہمیں دہشت گرد دنیا میں قرار دلوا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے تو ان الدین عند اللہ اسلام، جو اسلام آیا تھا اس اسلام نے تو 23 سال میں پوری دنیا کو سکون دے دیا تھا، لیکن 1400 سال میں اسلام وہی ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ بس میرا یہی موضوع ہے، اور اسی کو اگر ایک بات بھی میرا نوجوان سمجھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خان افضل کی محنت میری محنت کام آ گئی، اور اگر اسی کو نہیں سمجھے تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھے۔ میرے بھائی، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیا جمعۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر سارے صحابہ کبار کی نگاہ ہے، اور سارے صحابہ کبار جمعۃ المبارک میں باقطار کھڑے ہیں کہ حضور تشریف لائیں اور خطبہ دیں، اس لیے کہ مقدس ترین رمضان کا جمعۃ المبارک کا دن دیکھا اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ پاک سے برآمد ہوئے، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بول نہیں رہا تھا، کوئی دعا نہیں کر رہا تھا، مگر قبولیت کا جملہ آپ بول رہے تھے، آمین آمین آمین، ہمیں بھی تو راز بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فوراً جبریل آ گئے، انہوں نے کہا کہ بعد توفہ و درود السلام پیارے حبیب اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس شخص کو رمضان کے روزے مل جائیں اور وہ نہ رکھے، اللہ اور اس کی سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا آمین۔ کہا یا رسول اللہ دوسرا منظر کیا ہوا؟ کہا اللہ نے جبریل کے ذریعے کہ پیارے حبیب میں اور میرے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جس نوجوان کو اس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور وہ ان کا ادب نہ کرے، میری اور میرے فرشتوں کی اس پر لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جب سیڑھی پر قدم رکھا تو فوراً جبریل آ گئے، انہوں نے کیا پیارے حبیب بعد توفہ درود و سلام اللہ یہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب جس کسی مسلمان کے سامنے آپ کا اور آپ کی آل پاک کا نام آئے اور وہ خاموش رہے، اس پر درود نہ پڑھے، اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتوں کی اس پر لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔
رمضان المبارک درس کیا دے رہا ہے؟ جمعۃ المبارک آخری سیڑھی پر قدم سبق رسول اللہ یہ دے کر گئے کہ اگر روزے رکھنے ہیں تو آل رسول کو دیکھنا، اگر ماں باپ کا ادب کرنا ہے تو کردار آل رسول کو دیکھنا، اور اگر آل رسول پر درود نہیں پڑھتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نمازیں پڑھتے جاؤ، تراویحیں پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ سب نمازیں، یہ سب تراویحاں ایکسرسائز ہیں، یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ ورزش ہے۔ اگر آپ آل رسول سے محبت نہیں کرتے تو بیٹھکیں لگا رہے ہو، ایکسرسائز کر رہے ہو، نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آل رسول علیہ السلام سے آپ کو محبت نہیں ہے، آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، تو آپ لاکھ حج کر آئیے، لاکھ 30 روزے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حسین کے نانا کا رزق پھاڑ کے کھا کے آ جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ٹورزم بنا کے آئے ہیں، سیر و سیاحت کر کے آئے ہیں، عمرہ اور حج آپ کا قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے آل رسول علیہ السلام سے محبت نہیں کی اور آپ انہیں نہیں جانتے ہیں تو خدا کی قسم یہ روزے ڈائٹنگ ہے، آپ موٹے ہو گئے ہیں، آپ اپنی چربی اتارنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات تو نور محمد ٹوپیاں والے کا بیٹا سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان، اس کو بھی کسی نے کہا کہ لوگ اتنے رائیونڈ شریف جاتے ہیں، کیا ہے یہ اتنی نمازیں؟ اس نے 2 جملے کہہ کے قلم توڑ دیا۔ اس نے کہا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ سب بولیں اگر آل رسول علیہ السلام سے آپ کو محبت نہیں ہے، آپ کو مودت نہیں ہے، آپ کو معرفت نہیں ہے، تو یقین جانیے یہ سب کچھ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ریاض محمد قادری اپنی کتاب افکار مولانا روم میں لکھتا ہے کہ لوگ جان ہی نہیں سکے کہ آل رسول کی نفوس قدسیہ میں پہلا نفس رسول علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اگرچہ اہل سنت ہیں، وہ لکھتے یہ ہیں کہ علی کا نام وہ اسم اعظم ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر ایک بار دل سے لیتا ہے، اللہ اسے 1000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا؟ سب بولیں، سب بولیں۔ ابھی تک میں نے مجلس شروع کی تو کم از کم 3 نعرے علی کے لگے ہیں۔ تراویح پڑھنے والوں، تم 27ویں تک ایک قرآن ختم کرو گے، اس مجلس میں تو ابھی 3000 قرآن ختم ہو چکا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مجھے 19 سال ہو گئے آل رسول علیہ السلام کی مجالس میں آتے ہوئے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میں گیا نہیں ہوں، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کے بلغاریہ، یوگوسلاویا، اٹلی، سوئس، فرانس، بیلجیم، رومانیہ، چیکوسلوواکیہ، پولینڈ، جرمنی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، پاکستان کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں میں گیا نہیں ہوں، اور گیا سب امام حسین علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہی ہوں۔ اور میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں اور اس بات کا قائل ہوں، میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ چکرالوی ہے، کچھ نہیں ہے یہ۔
یہ سارے مولوی کے کھانے پینے کی باتیں ہیں. مسلمانوں میں صرف 2 فرقے ہیں، ایک حب علی رکھنے والا، ایک بغض علی رکھنے والا.